اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام نے کیا سب سے پہلی دفعہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے اپنے ارد گرد بہت بڑا لشکر جمع کیا، 40,000 افراد پر مشتمل اس کا لشکر تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت شرحبیل کو بھیجا گیا، انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل گئے، ان کو کامیابی نہ ہو سکی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں سالاروں کو پیغام بھیجا کہ مدینہ واپس مت آؤ، تمہارے آنے سے مسلمانوں میں بددلی پھیلے گی، وہیں رہو، میں تمہاری امداد کے لیے خالد بن ولید کو بھیجتا ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کے خلاف وہ خطرناک جنگ لڑی جس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 1200 صحابہ کرام نے اس تاریخی معرکے میں شہادت کا جام نوش کیا، جن میں 700 صحابہ حفاظ تھے اور 70 صحابہ کرام بدری تھے جو اصحاب بدر میں سے تھے، جو اس غزوے میں شہید ہوئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کے دفاع کے لیے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کی۔ یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے متعدد غزوات لڑے، غزوہ بدر، احد، خندق، آگے فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، یہ مختلف غزوات مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے، اور ان تمام غزوات میں مجموعی طور پر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن صرف ایک جنگ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو مسلمانوں نے جنگ لڑی، تو اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم معرکہ تھا جو مسلمانوں نے سر انجام دیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ ابوبکر صدیق ایک طرف ارتداد کے خلاف لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ جھوٹے نبی تھے، جھوٹے دعوے کرنے والے تھے نبوت کے، ان کے خلاف برسر پیکار رہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے غالباً مروی ہے، یا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت ہی روئے زمین سے مٹ جاتی، کہ اتنے خطرناک حالات تھے۔ ایک طرف مرتدین کی جماعتیں کھڑی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف جھوٹے نبی تھے، اور تیزی سے ان کی دعوت عام ہو رہی تھی۔ مسیلمہ کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا، 40,000 کی معمولی تعداد ہے اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر اور بھی جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکل حالات میں ان تمام مقامات پر مسلمانوں کا دفاع کیا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے کر اور اتنی کثیر مقدار میں شہادتوں کے جام نوش کر کے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منصب کوئی معمولی نہیں ہے۔